زندگی میں ہو سکے تو کوشش کرنا کہ کسی کا دل نہ توڑو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کفر کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ تو وہ محدث کہتے ہیں کہ وہ بانقاب تھی، با پردہ تھی، اس نے کہا اللہ کا واسطہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، اللہ کا واسطہ دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا واسطہ دے دے اور آپ اس کو دیکھے بغیر نکاح کر لیں، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اس کے والد نے میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، میں نے قبول بھی کر لیا، لیکن جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی صورت میرے دل کو نہیں بھاتی، یعنی وہ قبول صورت نہیں تھی۔ ہم کسی انسان کو بدصورت نہ کہیں کبھی، انسان میں کوئی بھی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا۔ بدصورت کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب قرآن کہہ چکا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا، تو کوئی بدصورت نہیں ہے۔ انسانوں میں چپٹی ناک ہو، کانی آنکھ، کچھ بھی ہو، اگر وہ انسان ہے بدصورت نہیں۔ ہاں احتیاط کے طور پہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبول صورت نہیں ہے، من بھاتی صورت نہیں تھی۔ وہ محدث صاحب کہتے ہیں اس کے باوجود بھی میں نے صرف یہ سوچا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں، نکاح کے بعد طلاق دے دوں، تو اس کے باپ کا دل ٹوٹے گا، اس کا دل ٹوٹے گا، اب میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ہوا تھا دھوکا، یعنی کہ ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کے منایا گیا تھا، ان کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، مگر اب چونکہ نکاح کر چکے تو نکاح کرنے کے بعد اب وہ قبول صورت نہیں، اس کی صورت دیکھتے ہیں تو صدمہ ہوتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، ذہنی طور پر پریشانی ہوتی ہے، لیکن طلاق نہیں دیتے، وجہ دل نہ ٹوٹے۔ یہاں ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے مذہب میں مذہبی ہونے کے لیے نکاح سے دور رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جب جانے مذہب نے متعدد نکاح فرمایا تو اب کوئی مذہبی ہو کر نکاح کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ نکاح کی بڑی فضیلت آئی ہے، یہاں تک فرمایا گیا کہ جو نکاح کرتا ہے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس طرح کی بے شمار فضیلتیں بارہا آپ کے کانوں سے گزر چکی ہیں، لیکن آج جس پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کی جو نئی جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، ان کی نگاہ نہ قرآن پر ہے، نہ حدیث پر، نہ دین پر ہے، نہ مذہب پر، نہ مسلک پر، بلکہ آج کے نئے لڑکے اور لڑکیاں ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے یا تو کسی سیریل کو آئیڈیل بناتے ہیں یا تو کسی فلم کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات جیسے ہونے چاہیے اسلام میں جس نوعیت کے، اس طرح کے تعلقات بہت کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور زگزگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو ایسے بھی حالات سے واقف ہیں کہ پہلی رات میں ہی جدائی کے حالات پیدا ہو گئے، اور ایسا ہوا بھی کہ شادی کو 3 شب نہیں گزری تھی کہ بچی نے طلاق لے لی اور بچے کو طلاق دینی پڑی۔ یہ حالات ہے، صورتحال بڑی دردناک ہے۔ ہم نکاح کے معاملے میں جتنے خوش ہیں، وہیں پر نکاح کرنے کے بعد جو نکاح میں ناپائیداری ہے، جو نکاح کے رشتے نہ نبھانے کے ماحول ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ایک شوہر کا اسلامی تصور کیا ہے؟ اسلام میں ایک شوہر کا کیا تصور ہے؟ ایک بیوی کا کیا تصور ہے؟ بہت خوبصورت ایک جملے میں قرآن نے بیان کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا۔ اس کا مطلب یہ ہے، نمبر 1، جو شریف لوگ ہیں، پہلی بات تو وہ بغیر لباس کے رہتے نہیں، اہل شرافت لباس کے بغیر نہیں رہتے، اور خاص بات یہ ہے کہ جو جتنا شریف ہوتا ہے اس کا لباس بھی اتنا ہی زیادہ پارسائی سے مزین ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اوباش لڑکوں کو شارٹ کپڑے پہنتے دیکھا ہوگا، لیکن کبھی کسی باشرع عالم باعمل کو آپ نے شارٹ کپڑوں میں نہیں دیکھا ہوگا محفل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرافت جس کی جتنی زیادہ ہوگی وہ لباس کے معاملے میں اتنا ہی محتاط ہوگا۔ اندازہ فرمائیں، جو اتار دینے والا لباس ہے
جب مومن اس کے معاملے میں اتنا محتاط ہے تو وہ لباس جس کو لائف آف پارٹنر بنایا گیا ہے تو آخر اس کے بارے میں مومن کتنا محتاط ہوگا۔ عام طور پر آج شوہر بالخصوص مردوں کے حالات، لڑکوں کے حالات دیگر گوں ہیں۔ حالات یہ ہے کہ عورت کو انتہائی حقیر سمجھا جا رہا ہے، عورت کو انتہائی ذلیل سمجھا جا رہا ہے، عورت کو انتہائی رسوا ترین سمجھا جا رہا ہے۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے نوجوان لڑکے ذرا بھی سیریس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اور پھر کچھ بچیاں ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ پڑھ لکھ لے تو معاذ اللہ اسلام کے حوالے سے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتی نظر آتی ہے۔ چند لوگوں کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے اللہ اکبر پورے اسلام پر سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں بیوی کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لباس کہا، لتسکنوا الیہا کہہ کر کے اس کو سکون قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام میں عورت کی پیدائش کے حوالے سے یہ تصور دیا گیا کہ عورت کو اللہ نے انسان کی، مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ اور اب تھوڑا پسلی پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ انسان کے جسم میں جتنی ہڈیاں ہیں سب سے کمزور ہڈی پسلی کی ہڈی ہوتی ہے۔ اس سے کمزور انسان کے جسم میں، میری اپنی معلومات کے مطابق جتنی میری ناقص معلومات ہے، اس سے کمزور ہڈی انسان کے جسم میں نہیں ہے، ٹھیک؟ لیکن پسلی کمزور ہونے کے باوجود بھی انسان کے پورے جسم کا جو بادشاہ ہے جسے دل کہتے ہیں، اتنی کمزور ہو کر بھی اگر دل کی کوئی حفاظت کرتا ہے تو وہ صرف پسلیاں کرتی ہے۔ غور فرمائیں، یعنی گویا کہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ دل کا محافظ اگر کوئی ہے تو وہ یہی نازک سی کمزور سی ہڈیاں ہیں۔ اسی لیے انسان جب گرتا ہے تو اس کے دل پہ چوٹ جلدی نہیں آتی، اس لیے کہ دل ختم ہو جائے گا تو انسان ختم ہو جائے گا، دل بند ہو جائے گا تو انسان بند ہو جائے گا، لیکن دل کی حفاظت پسلیاں کرتی ہے۔ ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو جائے، پسلیاں ٹوٹتی ہے، خود ٹوٹ کر کے وہ دل کو بچاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ نے پسلی سے پیدا کیا، پھر دائیں طرف نہیں بلکہ بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا۔ یعنی جو پسلی کمزور ہے، اس سے پتا چلا کہ جب پسلی سے عورت پیدا ہوئی تو عورت کمزور ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ ٹیڑھی بھی ہے۔ جب ہمارے مذہب نے یہ ہمیں تصور دیا کہ جس کو اللہ نے فطرتاً ٹیڑھا پیدا فرمایا تو اب مرد ہوشیاری نہ کیا کرے اس کو سیدھا کرنے کی، جو بھی اس کو سیدھا کرنے جائے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ نے عورت کو انسان کی، مرد کی پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ نے جسے ٹیڑھا پیدا کیا اب تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے کائنات کو سیدھا کر دیا وہ عورت کو سیدھا کرنے سے منع فرما رہے ہیں، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اس کو توڑ دو گے، وہ ٹوٹ جائے گی، اور توڑنا مطلب طلاق دینا ہے۔ کمزور ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا، ٹیڑھی ہے، لیکن محافظ کتنی ہے؟ ٹیڑھی اور کمزور ہونے کے باوجود محافظ کتنی ہے؟ دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے عورتیں بہت انسیت رکھتی ہیں اپنے شوہر سے، بڑی محبت رکھتی اپنے شوہر سے، بہت پیار رکھتی اپنے شوہر سے۔ اور آپ کو بتا دیا جائے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے ولایت ملتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ورد و وظائف کرنے سے صرف عبادت ملتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں کو تہجد پڑھنے سے صرف ولایت ملتی ہے، لیکن آج کی اس محفل میں یہ بتایا جائے کہ بہت سارے اللہ والے، بلکہ اولیاء اللہ کی ایک طویل فہرست ہے جن کو صرف ولایت اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ نے ان کو بد زبان، سخت اور ایسی اذیت دینے والی عورتیں عطا کی، اور ان لوگوں نے اس پہ صبر کیا، اور صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا فرما دیا۔ اور عورتوں نے ان پہ وہ ظلم کیا ہے کہ آج کے نوجوان اگر سنے تو انہیں شک ہو کہ کیا یہ بات خطیب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وائس کی یہ بات صحیح ہے، ناصر کی یہ بات صحیح ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے رکھوں، آج تو تھوڑی سی زگزگ ہوتی ہے تو طلاق تک بات آتی ہے، مار پیٹ تک بات آتی ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی مسلمانوں کے یہاں عورتوں نے مارا ہے، مرد نے صبر کیا ہے، مردوں نے، صالح مردوں نے اپنی بیویوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنی بیوی کو مارے وہ ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنے والا، کیونکہ دن کو مارے گا لیکن رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو معیار شرافت کیا ہے، داڑھیوں کی تراش و خراش صرف نہیں، ٹوپیوں کے رنگ اور رنگت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو میں کہنے کا حوصلہ نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرے محبوب نے فرمایا تو میں بھی کہہ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس کی اہمیت کا۔ فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، اور جو عورت کی عزت نہ کرے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کمینہ اور ذلیل انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ذلیل فرمایا، ان کو کمینہ فرمایا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے، فقی ابو اللہ سمرقندی اس کو لکھتے ہیں جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال پہاڑوں کی طرح ہوں گے، پہاڑوں جیسے اعمال وہ لے کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے عورت کو یعنی بیوی کو ایسا جملہ کہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہوگا، بیوی کا دل دکھانے کی وجہ سے صرف اللہ رب العزت اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع فرما دے گا۔ آئیے اسی کو خیال کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ بڑے بڑے نام ہیں، حضرت سیدی مرشدی سید احمد کبیر رفاعی، کوئی چھوٹا نام ہے، کوئی چھوٹا نام ہے، لیکن اللہ کی آزمائش، اللہ نے اکثر اپنے ولیوں کو یا تو اولاد سے آزمایا یا تو بیویوں سے آزمایا۔ وہ لوگ بالکل چند ہیں بڑے خوش نصیب جن کو نیک بیویاں، واقعی نیک بیویاں ملی ہے۔ جس کو نیک بیوی مل جائے سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو دنیا میں جنت عطا فرما دی۔ سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ، اگر ان کی بات بیان کی جائے جس کے ذریعے سے اللہ نے مردے زندہ کیے، وہ سیدی احمد کبیر رفاعی جسے معرفت کا سمندر کہا گیا، وہ سیدی احمد کبیر رفاعی جس سے ملاقات کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، وہ سیدی احمد کبیر رفاعی جس کو اللہ نے مقام غوثیت پر فائز فرمایا، وہ سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر انور سے ہاتھ باہر نکال کر کے آپ سے مصافحہ فرمایا۔ آپ غور کریں ہستی کیا ہے، یہ ساری فضیلتیں آپ نے بارہا سنی ہوگی سیدی سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ آپ کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ حضرت احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پر فائز ہے۔ ولایت کے مختلف درجات ہیں، ایک مقام ہے مقام صدیقیت، بلکہ صدیقیت کا مقام ولایت کے اور اوپر ہے، بلکہ شہادت کے بھی اور اوپر ہے، جیسا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صالحین کا درجہ چوتھا ہے، اور انبیاء کے بعد دوسرا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ صدیقین کا ہے، یعنی نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اور یہاں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جب قرآن کہہ چکا کہ انبیاء کے بعد صدیقین ہے تو پھر آج کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ نبی کے بعد پھر کسی اور کو لا کر کے کھڑا کرے؟ جب قرآن کہہ چکا کہ انبیاء کے بعد صدیقین ہے، یاد رکھیں نبیوں کے بعد صدیقین ہے، تو جسے دنیا ابو بکر کہتی ہے وہ صرف صدیق نہیں ہے بلکہ سارے صدیقوں کا سردار بنایا گیا ہے۔ اور میرے امام تو فرماتے ہیں اصدق الصادقین، وہ صرف صادق نہیں ہے بلکہ اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ غور فرمائیے سیدنا صدیق ہے۔ بہرحال تو دیکھا کہ صدیقیت کے مقام پر کون فائز ہے؟ سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ مرید نے دیکھا لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ اپنا خواب بیان کرے۔ پہلے کے جو مرید لوگ تھے وہ زیادہ پیروں کے سامنے بک بک نہیں کرتے تھے، وہ تو بات کرنے کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن آج کا دور ہی کچھ اور ہے۔ پہلے تو بچے بھی باپ کے سامنے نہیں بولتے تھے، مرید پیر کے سامنے نہیں بولتے تھے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء سے کوئی مرید بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی مرید بات کر سکتا تھا وہ ایک ہی تھا جسے دنیا ملک الشعراء طوطی ہند
حضرت سیدی امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جائے، بس آپ ہی بات کر سکتے تھے طویل، اور باقی لوگ بس بہت مختصر یہ تھا۔ بہرحال وہ لوگ واقعی آداب جاننے والے لوگ تھے۔ تو خواب تو دیکھا کہ صدیقیت کے مقام پہ میرا مرشد فائز ہے، لیکن کچھ بول نہ سکا۔ مرید قریبی بھی تھا۔ ایک دن دیکھا کہ مرشد زخمی ہے، سیدی احمد کبیر رفاعی زخمی ہے، اور آپ کو جو زخمی کیا ہے وہ آپ کی ایک بیوی نے کیا ہے۔ سیدی احمد کبیر رفاعی کو زخمی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، آپ کی ایک بیوی ہے۔ تو مرشد کو زخمی حالت میں دیکھ کر ظاہر سی بات ہے محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو محبت میں پیر کے حوالے سے زبان سے بے ساختہ نکلا، حضور میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک خاتون نے آپ کو زخمی کیا اور آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک خاتون آپ کو زخمی کرتی ہے، آپ اس کو جواب میں کچھ بھی نہیں کہتے۔ مرید نے کہا حضور جس خاتون نے آپ کو زخمی کیا میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر میں صحیح سمجھ سکا تو وہ آپ کی ایک بیوی ہے جس نے آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے صحیح دیکھا کہ میری بیوی نے مجھے زخمی کیا۔ سوچے آج اس کا تصور نہیں، اور اللہ کرے ان کے صدقے ایسا کسی کے ساتھ ہو بھی نہیں۔ تو مرید نے کان میں کہا سرکار جب آپ کی بیوی نے آپ کو زخمی کیا، ایک بیوی آپ کی وہ آپ کو زخمی کر رہی ہے، آپ خاموش ہیں، میرا مشورہ یہ ہے ایسی بد اخلاق عورت کو آپ کو طلاق دے دینی چاہیے۔ تو چونکہ ابھی تک اس نے خواب بیان نہیں کیا تھا تو سیدی احمد کبیر رفاعی نے مسکرا کے کہا بیٹا اگر میں اس کے اس ظلم پہ صبر نہ کرتا تو خواب میں جو میرا مرتبہ تجھے صدیقیت کا بتایا گیا وہ مجھے نصیب کیسے ہوتا؟ یہ میری نفل عبادتوں کی وجہ سے مجھے یہ مقام نہیں ملا ہے، یہ مرتبہ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہ جو تو صدیقیت کا مرتبہ دیکھ رہا ہے وہ اسی کے ظلم پہ صبر کی بنیاد پر ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ وہ لوگ تھے، ہو سکتا ہے اس مادیت کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں جبکہ آوارگی زوروں پر ہو، اوباشیت کا توتی بول رہا ہو اور لوگ مذہب کا مذاق اڑاتے ہوں، ایسے دور میں اگر یہ بات رکھی جائے کہ شوہر اتنا صبر کرے تو لوگ کہیں یہ کیا باتیں کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں اصل میں کہا جاتا ہے کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی زمین پہ گرنے نہیں دیتی، اور تکبر وہ سوار ہے جو چلتا اور دوڑتا تو بہت ہے لیکن کبھی وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔ تکبر کی سواری کا مسافر چلتا بھی بہت ہے، دوڑتا بھی بہت ہے، مگر اس کو کبھی منزل نہیں ملتی، اور صبر کا جو سوار ہوتا ہے وہ منزل کو تلاش نہیں کرتا بلکہ منزل اس کو تلاش کیا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے، میں نے تو سیدی احمد کبیر رفاعی کا حوالہ دیا، ہو سکتا ہے کسی کو ڈاؤٹ اور شک ہو، قرآن مقدس نے 2 انبیاء کی بیویوں کا تذکرہ کیا، ان کی بد اخلاقیوں کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام، ایک حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام 4 پیغمبروں میں وہ پیغمبر ہے جن کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے۔ 1000 سال تک آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ جانتے ہیں آپ کی ایک بیوی، کئی بیویاں تھی، اس میں سے ایک بیوی جب آپ کشتی بناتے تھے تو منکرین اسلام کو تالی بجا بجا کر کے بلاتی تھی اور کہتی تھی دیکھو یہ پاگل کیا کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل کس نے کہا؟ تو ان کی ایک بیوی نے۔ اسی طریقے سے ان کا مذاق اڑایا ان کی ایک بیوی نے، اسی طریقے سے ظلم کیا ان کی ایک بیوی نے، اور پھر قوم کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کی راز کو شیئر بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو راز میں اس نے خیانت کی تھی اس کا تذکرہ بھی فرمایا، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پلٹ کر کبھی تو نہیں کہا، پلٹ کر کبھی اس کو اف نہیں کہا۔ غور فرمائیے آج ہم لوگ کمزوروں پر تو بہت دباؤ بناتے ہیں، آج ہر مرد بیوی پر بہت دباؤ بناتا ہے، اس کو گالیاں دینا، اس کو مارنا پیٹنا، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس کے باپ تک کو گالی دینا، اس کی ماں تک کو گالی دینا، اس کی بہن تک کو گالی دینا۔ سوچئے تو صحیح، معاملہ آپ کا اپنا ہے، معاملہ آپ کا اپنا ہے، پھر آخر اس کے خاندان کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے باپ کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی ماں کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے حضرت یہ ایسی بات ہے اور وہ ویسی بات ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص شکایت لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کا ایسا معاملہ ہے۔ فرمایا جا بھائی یہ اس سے تو ہم بھی روز گزرتے ہیں، ہماری بیویاں بھی ہمیں ایسی کہتی ہے، اور جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسے منہ نہ چلایا کرو، مباحثے مت کیا کرو، تو وہ دلیل میں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں ان
उनकी बीवियां उनसे मुबायसा कर लेती है तो फिर आप तो उनसे अफजल नहीं है। जब वो मुबायसा कर लेते हैं, हुजूर उनको सुन लेते हैं, तो फिर आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते? इतना सुनना था। फारूक आजम ने फरमाया, वल्लाह अगर हफ्सा ने मुबायसा किया है रसूलुल्लाह से, तो चूंकि उनकी बेटी थी, उनको कहने का हक था, उनकी जबान से निकला, अगर हफ्सा ने हुजूर से मुबायसा किया है तो कहा कि हफ्सा हलाक हो जाए। और फिर उसके बाद जब सरकार हफ्सा से आपकी मुलाकात हुई, वो फरमाया, हफ्सा अबू कुहाफा के बेटे की बेटी की बराबरी न किया कर, क्योंकि वो महबूब रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन के महबूब की वो महबूबा है, तो उसकी बराबरी न किया कर। अगर वो हुजूर से मुबायसा करे तो तू हुजूर से मुबायसा न किया कर, हुजूर से बहस न किया कर। अल्लाह अकबर। गौर फरमाए, ये भी शान सिद्दीका बिनते सिद्दीक है कि अल्लाह अकबर, कायनात खुदा की रजा चाहती है, खुदा अपने महबूब की रजा चाहता है, और वही महबूब से जब सैयदा आयशा नाराज होती है तो अल्लाह के रसूल फरमाते, आयशा तेरी खुशी भी मुझे पता चलती है और तेरी नाराजगी भी मुझे पता चलती है। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर वो कैसे पता चल जाती है? तो सरकार फरमाते हैं, जब तू मुझसे खुश होती है, राजी होती है, तो कहती है, रब्बे मोहम्मद की कसम, रब्बे मोहम्मद ने ऐसा किया, रब्बे मोहम्मद ने ऐसा किया, रब्बे मोहम्मद ने ये किया, रब्बे मोहम्मद ने वो कहा। लेकिन जब तू नाराज होती है तो कहती है, रब्बे इब्राहिम की कसम, रब्बे इब्राहिम ने ये किया, रब्बे इब्राहिम ने वो किया, रब्बे इब्राहिम ने ऐसा किया। फरमाते, जब तू मोहम्मद मोहम्मद करती है तो समझ जाता हूं कि मुझसे खुश और राजी है, और जब इब्राहिम इब्राहिम करने लगती है तो समझ जाता हूं कि तू मुझसे नाराज हो चुकी है। और फिर उम्मुल मोमिनीन कहती है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अखलाक पे कुर्बान जाएं कि हम हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम से नाराज होकर बैठ जाते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमें मनाने के लिए खुद तशरीफ लाते थे और वो हमें खुद राजी किया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितना बड़ा अलमिया है। काश आज हम अपनी बीवियों के साथ उसमें सलूक करें। तो जो हालात तलाक के बन रहे हैं, आज मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है चैनलों पर, तलाक हो रही है, कसरत से तलाक हो रही है, ये कसरत से तलाक देने वाली कौम है। हालांकि अंदाजा करें हमारे अकाबिरीन ने कैसी जिंदगी गुजारी। कभी कभी ऐसा होता है, अल्लाह अकबर, क्या बात है, अल्लाह, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बीवी आपके मुवाफिक आपको न मिले तबीयत के, और आप उस पर सब्र कर लें, तो अल्लाह ताला उस पर भी जन्नत देता है। एक बुजुर्ग से पूछा गया, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, कि आपका कौन सा अमल आपको बख्शवाएगा, आपका कौन सा अमल आपकी बख्शिश कराएगा, आपको कुछ पता है? उन्होंने कहा, हाँ एक अमल है मेरा, हदीसें लिखी, किताबें लिखी, तकरीरें की, वाज की, नसीहत की, बहुत कुछ किया, लेकिन फरमाते मेरा एक अमल है। क्या अमल है? वो लोगों को बताते हैं कि मैं जवान था और शादी करने का इरादा नहीं था, निकाह करने का इरादा नहीं था। एक खातून मेरे पास बानकाब आई, बापर्दा आई और कहने लगी, आपको अल्लाह का वास्ता देती हूं, आप मेरे साथ शादी करें। जाहिर सी बात है, निकाह से पहले मर्द औरत को देख ले, औरत मर्द को देख ले, ये सुन्नत है, और निकाह के लिए देखना, एक नज़र देखना, इसकी इजाज़त भी है। तो ये भी हमारे यहाँ एक अजीब माहौल हो गया, आपके यहाँ क्या नहीं पता, लेकिन हमारे इलाके में है कि लड़की को 50 मरतबा लड़की दिखाई जाती है लड़के को, और लड़के से पूछते भी है कि तुझे लड़की पसंद है कि नहीं पसंद, लेकिन लड़की से कोई एक मरतबा झूठे मुंह भी नहीं पूछता कि तुझे लड़का पसंद भी है या नहीं। ये भी शादी के रिश्ते में जो रुकावटें बनती है, ये चीज़ है। ये बात याद रखना चाहिए कि जैसे लड़के को हक है हाँ या ना करने का, वैसे लड़की को भी इस्लाम ने हक दिया है कि लड़की कह सकती है कि मुझे लड़का पसंद नहीं है। और जिस लड़के को लड़की नापसंद कर दे, उसके बाप को भी ये हक नहीं है कि बालिग लड़की का जबरदस्ती निकाह करे। ये इस्लाम का हुस्न है। लेकिन अगर लड़का कह दे मुझे लड़की पसंद नहीं है, तो हम दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं, चौथी देखते हैं, कई देख डालते हैं, क्योंकि लड़के ने कहा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़की हिम्मत करके कह दे कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, तो माँ उसको गाली देती है, बहनें उसको ताना देती है, भावजें उसको ताना देती है, तू इतनी बदतमीज है, बदमाश है, ऐसी है, वैसी है, और इस तरह तू निकम्मी है, और खानदान की नाक कटा दिया तूने कि तू कहती कि मुझे लड़का पसंद नहीं। ये जिहालत है। लड़की को ये हक है कि वो फैसला करे, बालिग लड़की, और वो अपने माँ बाप से कहे कि मुझे लड़का पसंद है या नहीं पसंद है। आपको हैरत होगी, इतना खूबसूरत शहजादा जिसे दुनिया अली मुर्तजा कहती है,
حسن بے مثال تھا، علم بے مثال تھا، شجاعت بے مثال تھی، خاندان بے مثال تھا، نسب رسول ان کا نسب، نبی کا گھر ان کا گھر، نبی کا خاندان ان کا خاندان، نبی کے دادا ان کے دادا، پورا سب خاندان حسب نسب ایک ہے. لیکن جب حضور علیہ السلام اپنی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح مولا علی کے ساتھ کرتے ہیں تو مختار کل اپنی شہزادی سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے علی کو منتخب کرنا چاہتا ہوں، اس پہ تمہاری کیا مرضی ہے. لیکن وہ حیا کا پہ کر سر جھکا کر آنکھ میں آنسو لاتی ہے اور ہاں کہنے کی بھی ہمت نہیں پاتی اپنے اندر، چونکہ سراپا حیا تھی. اللہ اکبر، اگر حیا وہاں نہ ہو تو پھر کہاں ہو، بلکہ حیا جہاں آ کر معتبر ہو جائے اسے نبی کا گھر کہتے ہیں. لیکن ہاں کہنے کا انداز تو دیکھیں، رسول اللہ کے پوچھنے کا انداز تو دیکھیں. مختار کل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کے نکاح سے پہلے ان کی اجازت طلب فرمائی. حالانکہ حضور کو یہ اختیار دیا گیا کہ حضور جس کے ساتھ جس کا نکاح کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو بات دور نہ نکلے، میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. تو وہ محدث کہتے ہیں کہ وہ بانقاب تھی، با پردہ تھی. اس نے کہا اللہ کا واسطہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں. اللہ کا واسطہ دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا واسطہ دے دے اور آپ اس کو دیکھے بغیر نکاح کر لیں. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، یہ اللہ والے لوگ ہیں. فرمایا کہ اس کے والد نے میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، میں نے قبول بھی کر لیا. لیکن جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی صورت میرے دل کو نہیں بھاتی، یعنی وہ قبول صورت نہیں تھی. ہم کسی انسان کو بدصورت نہ کہیں کبھی. انسان میں کوئی بھی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا. بدصورت کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب قرآن کہہ چکا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا، تو کوئی بدصورت نہیں ہے. انسانوں میں چپٹی ناک ہو، کانی آنکھ، کچھ بھی ہو، اگر وہ انسان ہے بدصورت نہیں. ہاں احتیاط کے طور پہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبول صورت نہیں ہے، من بھاتی صورت نہیں تھی. وہ محدث صاحب کہتے ہیں اس کے باوجود بھی میں نے صرف یہ سوچا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں، نکاح کے بعد طلاق دے دوں، تو اس کے باپ کا دل ٹوٹے گا، اس کا دل ٹوٹے گا. اب میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ہوا تھا دھوکا، یعنی کہ ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کے منایا گیا تھا، ان کے ساتھ دھوکا ہوا تھا. مگر اب چونکہ نکاح کر چکے تو نکاح کرنے کے بعد اب وہ قبول صورت نہیں. اس کی صورت دیکھتے ہیں تو صدمہ ہوتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، ذہنی طور پر پریشانی ہوتی ہے. لیکن طلاق نہیں دیتے، وجہ دل نہ ٹوٹے. یہاں ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں ہو سکے تو کوشش کرنا کہ کسی کا دل نہ توڑو. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کفر کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ کسی کا دل توڑنا ہے. دل توڑنے والے لوگ ہمیشہ برباد ہوئے، جلدی یا دیر سے. اس لیے کوشش کرنا کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے. میرے امام سید اعلیٰ حضرت مجھے یاد آ گئے. دل ٹوٹنے کی بات آئی جب دوسرے سفر حج پر گئے. دیکھیں میں دوسرے تیسرے چوتھے نکاح کا مخالف نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان میں قادری فقیر ہی ہے جس نے سب سے پہلے ہمت کی کہ دوسرے تیسرے اور چوتھے نکاح پر گفتگو کرنے کی. لیکن میں اس کا مخالف نہیں، مگر بات آئی تو عرض کر رہا ہوں. امام اہل سنت جب دوسرے حج پر تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء آپ سے اتنے متاثر ہوئے کہ ایک عالم نے کہا کہ احمد رضا تجھ سے پیار اتنا ہو گیا شہزادے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تو چلا جائے گا تو بہت یاد آئے گا. تو ایک کام کرتے کہ ایسی نسبت قائم ہو جائے کہ تیرا اور ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے بن جائے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ میری بیٹی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اعلیٰ نسب اعلیٰ حسب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں تو تم داماد ہو جاؤ گے مکے والوں کے، اور اس طریقے سے تمہارا آنا جانا رہے گا، تعلقات رہیں گے، روابط رہیں گے، یاد آتے رہو گے، ملاقاتیں ہوتی رہے گی. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اگرچہ دوسرا تیسرا نکاح معیوب نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن نگاہ دیکھیے امام احمد رضا کی. انسان کی ترقی کا راز یوں ہی نہیں ہوتا، بڑے راز ہوتے ہیں کسی کی ترقی کے پیچھے. کسی کی ترقی کے پیچھے صرف کاغذ اور قلم کی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کی ترقی کے پیچھے کسی کے دل کا درد چھپا ہوتا ہے، دل کے جذبات ہوتے ہیں، دل کے احساسات ہوتے ہیں، بلند سوچ ہوتی ہے، بلند فکر ہوتی ہے، اعلیٰ سوچ ہوتی ہے، اعلیٰ فکر ہوتی ہے. امام اہل سنت کا جواب سنیے اور سر دھنیے. امام کہتے ہیں یقیناً دوسرا تیسرا اور چوتھا نکاح اچھی چیز ہے، لیکن اس سفر مدینہ منورہ میں سفر حج نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟
اس سفر مدینہ منورہ میں، ویسے انہوں نے دوسرے حج میں تو حج کا نام ہی نہیں لیا، خود کہتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کا، یہ دوسرے سفر حج کے لیے۔ پہلے سفر حج میں والدین کے ساتھ گئے تھے اور دوسرے سفر حج میں بیوی اور حجت الاسلام کو بھی ساتھ لے گئے تھے، بلکہ دوسرا سفر حج تو بڑا حادثاتی طور پر ہوا تھا، اس کی ایک الگ داستان ہے، وہ کبھی آپ سن سکتے ہیں، کہی جا سکتی ہے، لیکن اس کی طرف جائیں گے تو وقت کافی درکار ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کہا کہ اس سفر مدینہ نظر دیکھیے، عاشق یہ لوگ ہوتے ہیں بھائیوں، ہم تو رسمی اور اسمی بنے ہوئے، ہمیں تو کسی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اس سفر مدینہ منورہ میں حضور کی کنیز ساتھ لایا ہوں، کنیز سے مراد ان کی بیوی ہے، حضور کی کنیز ساتھ لایا ہوں، اگر میں نے نکاح کر لیا تو کنیز رسول کا دل اتنے مقدس سفر میں ٹوٹے گا، اور اس کا دل ٹوٹے گا تو محبوب کو اذیت پہنچے گی، اس لیے کنیز رسول کا دل توڑ کر میں اپنے محبوب کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا۔ آپ غور فرمائیں، جو دوسرا حالانکہ جائز ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع قرآن کہہ رہا ہے، لیکن احساس دیکھیے، احساس اس لیے کہ جانتے ہیں، توجہ فرمائیں، میں معاذ اللہ پھر کہہ رہا ہوں، میری بات کو غلط رنگ مت دینا کہ میں نے دوسرے تیسرے نکاح کی ممانعت کی، نہیں، لیکن غور فرمائیں، دوسرے تیسرے نکاح کا معاملہ جواز تک ہے، لیکن دل توڑنا تو حرمت سے تعلق رکھتا ہے، حرام ہے۔ فرمایا کنیز رسول کا اتنے عظیم سفر میں دل نہیں توڑنا چاہتا۔ غور فرمائے، جو نکاح جیسے جائز کام کو کر کے دل نہیں توڑنا چاہتے، آج اس اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والے لڑکوں سے پوچھتا ہوں، جوانوں سے پوچھتا ہوں، جب تم بیوی ہوتے ہوئے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات کر کے بیوی کی طرف پیٹ کر کے بستر پہ لیٹے فیس بک پر اس سے چیٹنگ کرتے ہوں گے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ غور تو فرمائے کہ آج یہ گھروں کی صورتحال نہیں ہے، بیوی کی طرف منہ پھیر کر رات کے 3-3 بجے تک واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نوافل کی کثرت کی وجہ سے بیوی کا حق تلف ہوتا ہو تو وہ نوافل چھوڑ دیے جائیں، اس لیے کہ نوافل ادا کرنے سے افضل ہے بیوی کے حق کو ادا کرنا۔ بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنے والا شب قدر کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہنا چاہیں عشق و محبت میں ڈوب کر تو یہ کہ شب قدر تو سال میں ایک بار آتی ہے، لیکن وہ خوش نصیب جو حضور کا دل خوش کرنے کے لیے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غور تو فرمائے کتنی بڑی بات ہے، لیکن وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو کسی کا عام انسان کا دل توڑ دیا جائے تو آدمی کو زوال شروع ہو جاتا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، وہ برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا تھا حضرت، اب کوئی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ دے دو، اب صحیح نہیں چلتا۔ تو تعویذ اور وظیفے بھی پھر کام نہیں کرتے، وجہ اس لیے کہ آپ کی جو الٹی گنتی شروع ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا کہ وہ محدث کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر میرے ساتھ نکاح کروایا گیا، میں نے دیکھا وہ قبول صورت نہیں ہے، لیکن اب طلاق دوں تو کیسے دوں، کیونکہ کسی کا دل ٹوٹنا ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچنی۔ کہا دل ٹوٹنے سے بچنے کے لیے میں اس کو دیکھتا رہتا، صدمے میں رہتا، دیکھتا، کبھی کبھی میں کئی گھنٹوں اس صدمے میں گھر سے باہر نہیں نکلا، بالآخر 15 یا 20 سال میں نے اس عورت کے ساتھ ایسے ہی گزارے، اس کو برداشت کیا، صبر کیا، اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ میرے لیے قبول صورت نہیں ہے۔ فرمایا آخر اس کا انتقال ہو گیا۔ بس اس نامقبول صورت عورت پر صبر کی برکت ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ بس میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میری مغفرت